اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جلسے کے منتظمین کا. یوں تو اللہ کے پیارے نبی کی ساری زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے. زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے لیے عبرت نہ ہو، نمونہ نہ ہو، مثال نہ ہو. مگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، اس پر اگر ہم غور کریں تو کچھ چیزیں ہمیں حیران کر دیتی. کیونکہ دنیا میں ہر انسان، اس کی گھریلو زندگی الگ ہوتی ہے اور گھر کے باہر کی زندگی الگ. گھر کے باہر انسان بہت ساری چیزوں سے بچتا ہے. ایک ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن گھر کے اندر انسان فری ہوتا ہے کہ یہ تو گھر کے لوگ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا اصل روپ اس کے گھر میں اس کا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بہت بڑی بڑی ہستیوں کی پبلک لائف الگ تھی، لیکن فیملی لائف الگ تھی. پتہ لگا صاحب گھر کے باہر موٹیویشنل اسپیکر ہیں، دنیا کو سبق دے رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں، گھر میں بیوی کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے. باہر والوں کو ہمدردی اور رحم دلی کا سبق دے رہے ہیں اور گھر میں صاحب جلاد بنے پھر رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی، جس طریقے سے آپ کی باہر کی زندگی بے مثال ہے، ویسے ہی آپ کی گھریلو زندگی بھی بے مثال ہے. گھر کے اندر آپ کی جو بھی حیثیت تھی، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک بیٹے کی حیثیت سے، ایک شوہر کی حیثیت سے، ہر حیثیت میں اللہ کے پیارے نبی نے ایک مثال قائم کی ہے. اس پر ہم آگے باتیں آپ کے سامنے رکھیں. اس سے پہلے کہ ہم اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی دیکھیں، آئیے پہلے ذرا سیرت کے پنے الٹیں اور دیکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی کا گھر کیسا تھا. دنیا کا سب سے عظیم انسان، کائنات کا امام، مدینے کا تاجدار، مسلمانوں کے رئیس اعظم، سردار، پیشوا، آپ کا گھر کیسا ہے؟ اللہ کے نبی مدینہ آئے، آپ نے سب سے پہلے اپنی مسجد بنائی. گھر نہیں بنایا، آپ نے مسجد بنائی. اور مسجد جب بن گئی تب آپ نے اپنے کمرے بنائے، اور بعد میں جیسے جیسے آپ کے نکاح ہوئے وہ کمرے بڑھتے چلے گئے. 9 کمرے، آپ کی وفات کے وقت 9 کمرے تھے. مدینہ سے قبلہ جو تھا وہ دکن سائیڈ میں تھا. قبلے کی طرف سے لیفٹ میں اللہ کے نبی کے کمرے تھے. یعنی نمازی اگر مسجد نبی میں نماز پڑھتا تھا تو لیفٹ سائیڈ میں اللہ کے پیارے نبی کے کمرے تھے. یہ کمرے اس زمانے میں بھی بہترین مکانات بنتے تھے. جب حضرت سلیمان کے دور میں شیش محل بن سکتا ہے تو اللہ کے پیارے نبی کے دور میں کیا قیمتی محل نہیں بن سکتا تھا؟ بنتے تھے. مگر نبی کا گھر کوئی قیمتی گھر نہیں تھا. میٹیریل سے اگر ہم سوچیں، مٹی کا گھر تھا، کھجوروں کا چھپر تھا چھت کے اوپر، کھجوروں کے تنے کا پلر تھا. اور امام حسن بصری کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں اللہ کے نبی کے ان کمروں میں داخل ہوا کہ دیکھوں کتنی ہائٹ ہے، تو میں نے ہاتھ اٹھایا تو میرا ہاتھ چھت سے ٹچ کر گیا. یعنی ہائٹ بھی زیادہ نہیں تھی. کمرے کی کیپیسٹی کتنی تھی؟ کمرے کی کیپیسٹی اتنی تھی کہ اللہ کے نبی تہجد پڑھتے، حضرت عائشہ سامنے لیٹی ہوئی ہیں. اللہ کے پیارے نبی جب سجدے میں جانے لگتے ہیں تو حضرت عائشہ کو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، وہ اپنا پیر سمیٹتی ہیں، تب آپ سجدہ کرتے ہیں. اگر کمرہ اور لمبا چوڑا ہوتا تو اس کی نوبت نہ آتی. یعنی کمرہ اتنا تنگ ہے، اتنا چھوٹا سا. دنیاوی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں بڑی چھوٹی چھوٹی کوٹھریوں میں
بڑے چھوٹے چھوٹے کمروں میں اس امت کی ماؤں نے زندگی گزاری ہے، ہمارے نبی نے زندگی گزاری ہے۔ ان کمروں میں کوئی فرنیچر نہیں تھا، کوئی الماری نہیں تھی، کوئی سونے کے زیورات نہیں تھے، کوئی قیمتی کپڑے نہیں تھے، ایک معمولی سی چٹائی پر تھی جس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے، ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجوروں کی چھال بری تھی، اس پر اللہ کے نبی ٹیک لگا کے سوتے تھے، ایک لکڑی کا پیالہ تھا، ایک پانی کا مشکیزہ تھا۔ یہ نبی کے کمرے کی کل کائنات تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے کمرے میں آتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی کی یہ سادہ زندگی دیکھ کر، آپ کا بستر دیکھ کر، آپ کا کمرہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ تو عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ اتنی سادہ، اتنی سمپل، اتنی فقر و فاقہ کی زندگی آپ کیوں گزار رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اما ترضا ان تکون لہم الدنیا وتکون لنا الآخرہ۔ اے عمر، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ کو دنیا مل جائے اور تمہارے نبی کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں؟ یہ نبی کا گھر تھا میرے بھائی۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ نبی کے گھر میں رہنے والی نبی کی بیویوں نے کبھی اس بات کا شکوہ نہیں کیا کہ ہمارے گھر میں کوئی قیمتی چیز کیوں نہیں۔ نبی کی بیویوں نے، نبی نے جیسے رکھا ویسے زندگی گزاری۔ دنیا میں لوگ ایک جملہ بولتے ہیں نا کہ کامیاب انسان کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، میرے نبی کی بیویاں، ظاہر ہے کہ میرے نبی نے کوئی نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ نکاح بھی اللہ کی طرف سے ہوا۔ جو کسی نبی کی کسی بیوی پر انگلی اٹھائے وہ اللہ کے سلیکشن پر انگلی اٹھاتا ہے۔ جو مردود، جو بدبخت نبی کی کسی بیوی کو برا بھلا کہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلیکشن پر سوال ہے۔ نبی نے کوئی نکاح اپنی مرضی سے نہیں۔ نبی کی 9 بیویاں ہیں، پوری حدیث کے ذخیرے میں کہیں لا کے دکھا دو کہ نبی کی ان بیویوں نے کبھی کمپلینٹ کی ہو کہ اللہ کے نبی ہم نے کھانا نہیں کھایا آج۔ 2 مہینے گزر جاتے تھے، کھانا نہیں ملتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے حضرت عروہ سے کہتی ہیں ان کننا لننظر الی الہلال، اے عروہ، مہینے کا 1 تاریخ کا چاند نظر آتا تھا، پورا مہینہ گزر جاتا تھا، دوسرے مہینے کا چاند نظر آتا تھا، پھر پورا مہینہ گزر جاتا تھا، تیسرے مہینے کا چاند نظر آتا تھا، 3 مہینے گزر جاتے تھے۔ وما یوقد فی رسول اللہ فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، 3 چاند دیکھ لیتے تھے، 2 مہینہ گزر جاتا تھا، نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ عروہ نے پوچھا خالہ جان پھر زندگی کیسے گزر بسر ہوتی تھی؟ ما کان یعیشکم، جب گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو خالہ جان آپ لوگ جیتے کیسے تھے، زندگی کیسے گزرتی تھی؟ فرمایا الاسودان التمر والماء، اے میرے بھانجے، تیرے نبی اور تیرے نبی کی فیملی کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے زندگی گزار لیا کرتی تھی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ طلاق کے کیسز کیوں آ رہے ہیں؟ یہ غریب شوہر اپنی بیوی کے شوق کو پورا نہیں کر پا رہا ہے، طلاق اور خلا کے کیسز کیوں آ رہے ہیں؟ معاف کیجیے گا، وہ صبر نہیں ہے، وہ قناعت نہیں ہے، وہ زندگی گزارنے کا حوصلہ نہیں ہے جو نبی کی بیویوں کے اندر تھا۔ جنگ خیبر کے بعد مسلمانوں کے گھروں میں پیسے کی فراوانی ہوئی، اچھا کھانا بننے لگا، اچھا کپڑا پہنا جانے لگا، تو نبی کی بیویوں کو احساس ہوا کہ ہماری بھی لائف اسٹائل چینج ہونی چاہیے۔ نبی کی بیویوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں جو سال کا خرچہ ملتا ہے اس خرچے میں کچھ اضافہ، کچھ انکریمنٹ ہونا چاہیے۔ دنیا کے لحاظ سے دیکھو تو غلط تو نہیں تھا یہ مطالبہ، سب کے گھر میں اچھا کھانا بننا، ہمارے گھر میں کیوں نہیں بنے گا؟
نہ دنیاوی اعتبار سے یہ مطالبہ غلط تھا، نہ شریعت کے اعتبار سے معاملہ غلط تھا، مگر اللہ کے نبی کو اپنی بیویوں کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ کے نبی 1 مہینے تک ناراض رہے اپنی بیویوں سے۔ اسی دوران قرآن کی آیت اتری، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی دولت چاہتی ہو، دنیا کی رنگینی چاہتی ہو، دنیا کی چمک دمک چاہتی ہو، آ جاؤ، میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، اچھا کپڑا دے دیتا ہوں، اچھا زیور دے دیتا ہوں، لیکن میں تم کو اپنے گھر سے رخصت کر دیتا ہوں، پھر تم محمد رسول اللہ کے نکاح میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ لیکن اے نبی کی بیویوں، اگر اللہ سے محبت کرتی ہو، رسول سے محبت کرتی ہو اور جنت میں گھر بنانا چاہتی ہو تو آؤ، نیک عمل کرتی رہو اور نبی کے ساتھ جیسی زندگی بسر ہو رہی ہے بسر کرتی رہو، اللہ تم کو بہترین اجر دے گا۔ قرآن کی یہ 2 آیتیں اتری۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ بڑی تکلیف اٹھا کے اپنے گھر سے یہاں جلسے میں آئی ہے، میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، مگر ذرا اپنے نبی کی بیویوں کا یہ عمل بھی دیکھیے۔ قرآن کی یہ 2 آیت اتری، حضرت عائشہ کے پاس اللہ کے نبی آئے، کہا کہ عائشہ تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تمہیں جواب دینے میں کوئی جلدی مت کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دینا۔ اے اللہ کے نبی ایسی کون سی بات ہو گئی؟ آپ نے قرآن کی یہی 2 آیتیں پڑھ کے سنائی۔ آپ نے کہا عائشہ اللہ تعالیٰ تمہیں آپشن دے رہا ہے، تمہیں چوائس کرنے کو بول رہا ہے، یا تو تم دنیا کا عیش و آرام چوائس کر لو یا اپنے نبی کے ساتھ پریشانی کی زندگی گزر بسر کر لو۔ اے عائشہ اب تم بتاؤ کہ تمہاری چوائس کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، کہتی ہیں افی ھذا استامر ابویہ، اے اللہ کے نبی کیا اس کے بارے میں مجھے اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنا پڑے گا؟ نہیں، مجھے اپنے ماں باپ سے کوئی مشورہ نہیں کرنا ہے، میرا جواب بالکل کلیئر ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے نہیں چاہیے دنیا کی دولت، مجھے نہیں چاہیے دنیا کا عیش و آرام، میں اللہ کو پسند کرتی ہوں، اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں۔ یہ تھی نبی کی بیوی۔ اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی میں ان بیویوں کا بڑا کردار رہا ہے۔ آئیے نبی کے گھر میں چلتے ہیں۔ صبح کا وقت ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، اللہ کے پیارے حبیب تہجد کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں۔ حضرت بلال جیسے ہی فجر کی اذان دیتے ہیں، اگر اللہ کے نبی کو روزہ رکھنا ہوتا ہے بس وہیں سے کھانا اسٹاپ، پانی اسٹاپ۔ اذان کے بعد آپ 2 رکعت سنت اپنے گھر پہ پڑھتے، اور اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا۔ فرض نمازیں آپ مسجد میں پڑھتے تھے، سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھتے تھے، بلکہ آپ کی حدیث بھی ہے خیر صلاۃ المرء صلاتہ فی بیتہ الا المکتوب۔ فرض نماز کے علاوہ باقی نمازیں سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان گھر میں پڑھے۔ ہمارے یہاں گھر میں کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، کوئی اس کے بارے میں جانتا بھی نہیں۔ گھر میں نماز پڑھو تو بچے سیکھیں گے آپ سے نماز، ماحول پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی گھر میں سنت پڑھتے، 2 رکعت ہلکی سنتیں اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ 2 رکعت سنتیں پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی تھوڑی دیر آرام بھی کرتے تھے، لیٹ جاتے تھے داہنی کروٹ۔ حضرت بلال جب آ کر کے جماعت کے لیے بولتے تھے تب اللہ کے نبی اٹھ کر کے جاتے تھے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد داہنی کروٹ تھوڑی دیر لیٹنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن ہاں اتنا گہری نیند میں آدمی نہ سو جائے کہ وضو ٹوٹ جائے، ہلکا پھلکا لیٹ جائے، اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان کنت مستیقظۃ فحدثنی، فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اگر میں جاگ جاتی تھی تو اللہ کے نبی مجھ سے باتیں کرتے تھے، حسن سلوک دیکھیے آپ کا۔
بیوی جاگ رہی ہے، صبح کا ٹائم ہے، فجر کا ٹائم، اللہ کے نبی اس 5-10 منٹ کا ٹائم جو اذان اور اقامت کے بیچ میں ہوتا تھا، اس نے بھی حضرت عائشہ سے بات چیت کر. پھر آپ مسجد میں آتے تھے، نماز آپ فجر کی پڑھاتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ سورج نکل جاتا تھا. اتنی دیر تک آپ بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. سورج جب نکل جاتا تھا اور سورج نکلنے کے کچھ دیر کے بعد جب سورج تھوڑا بلند ہو جاتا تھا، تب آپ چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد گھر تشریف لاتے تھے. گھر جب آپ آتے تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ جس بیوی کے گھر پہ آپ کی باری ہوتی تھی، آپ جب واپس آتے تھے تو وہ بیوی بیٹھ کر کے مصلی پر اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی تھی. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد اور چاشت کی نماز پڑھنے کے کافی دیر کے بعد جب آپ گھر میں آئے، آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. وہ میری پیاری ماں و بہنوں، کہاں گئی وہ عورتیں جو مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی؟ آپ نے کہا جویریہ، میں فجر پڑھ کے چلا آیا، میں چاشت کی نماز پڑھ کے چلا آیا، اتنے لمبے ٹائم کے بعد میں آیا، اتنی دیر تک تم اللہ کا ذکر کرتی رہی. اے جویریہ، میں 4 کلمات ایسے پڑھ کے آیا ہوں، اگر تم صرف وہ 4 کلمات پڑھ دیتی، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، اگر یہ 4 کلمات تم پڑھ لیتی تو اے جویریہ، اتنی دیر جتنی دیر تم نے اللہ کا ذکر کیا اتنا ثواب تم کو مل جاتا. آپ کی بیوی بیٹھ کر کے مصلی پر اللہ کا ذکر کر رہے. گھر میں آپ آتے، ظاہر صبح کا ٹائم ہے، عرب میں اس زمانے میں بھی لوگ ناشتہ کرتے تھے گھر میں آنے کے بعد. حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک ڈش بنتی تھی عرب میں جس کو حیث بولتے، حیث. وہ کھجور اور پنیر اور آٹا وغیرہ کو ملا کے بناتے تھے، مالیدہ ٹائپ کی کوئی ڈش ہوتی. حضرت عائشہ کہتے کبھی وہ ہوتی تو میں کھلا دیتی تھی. آپ گھر میں آپ آئے، اگر کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ نے پوچھا حل عندکم طعام، ہے کیا کچھ کھانے کو؟ جواب ملا نہیں ہے، تو کوئی غصہ نہیں، کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم روزے کی نیت کر لیتے. علماء لکھتے ہیں کہ نفل روزے کی نیت فجر کی نماز کے بعد بھی کی جا سکتی. اگر آپ نے فجر کے وقت سے ابھی تک کچھ نہیں کھایا، صبح 7 بجے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں. فرض روزے کی نیت فجر کے پہلے پہلے ہونی چاہیے. آپ نے پوچھا کھانا ہے؟ نہیں ہے، روزے کی نیت کر لیا. گھر پہ آئے، دسترخوان پہ جو کھانے کو ملا کھا لیا آپ نے. آپ کے گھر میں یہ ماحول نہیں تھا میری پسند کا کھانا بنے گا تو. عرب میں ایک جانور ہوتا تھا گو، سانڈا. مکے میں لوگ نہیں کھاتے تھے، مدینہ والوں کی محبوب ڈش تھی. اللہ کے نبی جب مدینہ گئے وہاں لوگ کھاتے تھے دعوتوں میں. آپ کے سامنے آئے، آپ نے کہا مجھے پسند نہیں، آئی ڈونٹ لائک، مجھے پسند نہیں. آپ نے نہیں کھایا، لیکن منع بھی نہیں کیا کسی کو. لوگوں کے مزاج کا اتنا خیال رکھتے تھے. گھر میں آپ آتے تھے، سلام کر کے آتے تھے، مسکرا کے آتے. حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے پیارے نبی گھر میں آتے تھے پہلا کام کیا کرتے تھے، شروعات کس سے کرتے تھے؟ کہا کہ یبدأ بالسواک، مسواک کر کے آتے تھے. ہمارے علماء حدیث بیان کرتے ہیں کہ صاحب عورتوں کو چاہیے کہ شوہروں کے لیے بن سنور کے رہیں. شوہر رات میں آئے تو میک اپ کر کے سج سنور کے رہیں، خوشبو لگا کے رہیں. وہ تیل مسالے کی خوشبو بیوی کے اندر نہ ہو. شوہر کا بھی تو کچھ حق ہے بھائی. شادی شدہ زندگی میں بیوی شوہر کے لیے سجے سنورے تو شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھ لے کہ اس کے منہ سے بدبو تو نہیں آ رہی. اللہ کے نبی جب گھر میں آتے تھے مسواک کرتے تھے. یہ صفائی ستھرائی کیوں ہوتی تھی؟ یہ اللہ کے نبی کے مزاج کا بھی ایک حصہ تھی اور گھر والوں کے مزاج کا آپ خیال رکھتے تھے. اس کے بعد آپ گھر میں آتے تھے. گھر میں آپ کیسے رہتے تھے؟ ایک انسان دنیا میں گھر کے باہر نکل رہا ہے، لوگ پسینے کو خوشبو سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں. لوگ اس کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کے لیے بے تاب ہیں. لوگ چوم رہے ہیں.
اتنی محبت کرتے تھے صحابہ. اگر آج کے دور کا کوئی انسان ہوتا تو گھر کے اندر اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا. اللہ اکبر. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کیف یکون فی اہلہ، اللہ کے پیارے نبی اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی یکون فی محنت اہلہ، اللہ کے پیارے نبی اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ان کے کاموں میں ان کی ہیلپ کرتے تھے. گھر میں آپ خادم کی حیثیت اپنے گھر والوں کے کام آتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے. ان سے خدمت لینے کا آپ کے اندر آپ کی عادت نہیں تھی. آپ ان کے کام آتے تھے. نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے چلے جاتے. یہ بخاری کی روایت پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کان یحلب شاتہ ویفلی ثوبہ، اللہ کے پیارے نبی اپنے کپڑے کو جھاڑ لیتے تھے، خود ہی جھاڑ لے. کپڑے میں کبھی کبھی کیڑے وغیرہ نہ لگ جائے تو کپڑے کو جھاڑ لیتے تھے. اپنی بکری کا دودھ خود دہہ لیتے تھے، اپنے ضروری کام خود نپٹا لیتے تھے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گھر کے اندر کی آپ کی زندگی تھی. پھر دن میں آپ اپنے باہر کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں. اچھا، ایک انسان جب دین کا کام کرتا ہے نا، گھر والوں کا سپورٹ ہونا بڑا ضروری ہے. ابھی ہمارے شیخ جنید صاحب واقعہ بیان کر رہے تھے مولانا حبیب اللہ صاحب کا. اللہ اکبر. مولانا ولایت علی کا بھی ایک واقعہ انہوں نے بیان. آج ان علماء کے واقعات کو جب پڑھو تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کتنے پانی میں، کیا ہماری حیثیت کیا ہے. 4 جلسے آج ہو رہے ہیں، ہم اس کو تبلیغ کہہ رہے ہیں. ان علماء کی زندگی آپ دیکھیے. شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں لکھا ہے کہ دلی کی جامع مسجد میں وہ درس دیتے تھے. درس ختم ہو گیا، ایک آدمی آیا، کچھ دیر میں آیا. شاہ صاحب نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آپ کا درس سننے آیا تھا، مس ہو گیا، دیر سے پہنچا. ایک بندہ پہنچا، ایک آدمی پہنچا. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس ایک انسان کے لیے اپنی پوری تقریر کو ریپیٹ کرتے اس کو سنا. کیا لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں کو رحمتوں سے بھر دے. میرے بھائیوں، دین کا کام کرنے کے لیے فیملی سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور اللہ کے پیارے نبی جب دین کا کام کرتے تھے، آپ کی بیویاں کبھی آپ کے راستے میں روڑا نہیں دیں، کبھی ان کی طرف سے کوئی کمپلینٹ نہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ تھی، باحیات تھی، یہ وہ دور تھا جو اللہ کے نبی کا بڑا مشکل دور تھا. اسی دور میں اللہ کے پیارے نبی سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر گندگی ڈالی گئی. اسی دور میں طائف پہ پتھر آپ کے اوپر برسائے گئے. اسی دور میں آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی نماز کی حالت میں. اسی دور میں بہت ساری تکلیفیں آپ کو دی گئیں. لیکن جب آپ گھر میں آتے تھے، حضرت خدیجہ اپنی مسکراہٹ سے، اپنی محبت سے، اپنے حسن سلوک سے اللہ کے پیارے نبی کے غم کو دور کر دیتی تھی، آپ کی تکلیفوں کو دور کر دیتی تھی. گھریلو زندگی میں آپ کی بیویوں کا بڑا رول تھا. دن بھر تو آپ اپنی دعوتی مشن میں لگے. اچھا، نبی کی دعوتی مشن کا مقصد کیا تھا؟ نبی کا مقصد دنیا میں کچھ بنانا نہیں تھا. نبی کا انتقال ہوا، نبی نے کوئی پراپرٹی نہیں چھوڑی. آج ہماری اور آپ کی تمنا ہوتی ہے نا، دنیا سے جائیں تو بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے. جس کے پاس کروڑوں ہیں وہ چاہتا اربوں چھوڑ کے جائیں. نبی کی حیات کا آخری دن ہے، سوموار کے دن انتقال ہوا. اتوار کے دن نبی نے حضرت عائشہ سے پوچھا گھر میں کیا کیا ہے؟ کہا کہ کچھ آپ کی تلواریں ہیں، 14 دینار ہیں. کہا دیناروں کو صدقہ کر دو، تلواروں کو مسلمانوں کو دے دو. اس نبی کی زندگی میں اپنے بچوں، اپنی فیملی کے لیے کچھ بنانا مقصد ہی نہیں تھا. اس نبی کے دل میں ایک ہی درد تھا. کیا درد تھا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی، آپ کے دل میں لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے، کہیں اس چنتا میں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں، اپنے آپ کو ختم نہ کر لیں. لوگ کیسے ایمان لائیں، لوگ کیسے جہنم سے بچ جائیں، لوگ کیسے جنت کے راستے پر چلے جائیں، یہی چنتا اور یہی فکر رہتی تھی. رات ہوتی تھی، عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے نبی بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے، رات میں جاگنے کو ناپسند کرتے تھے. معاف کیجئے گا، یہ ہمارے جو رات بھر جلسے ہیں نا، اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. کوئی اچھا طریقہ نہیں. 12 بجے تک بہت ہے. میں بہار کے بعض علاقوں میں جاتا ہوں،
میری تقریر رات میں 2 بجے 3 بجے سامنے پبلک بیچاری آنکھیں مل کے سن رہی ہے تقریر، کیا مطلب ہے اس کا؟ حدیث کے الفاظ ہے اللہ کے پیارے نبی عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے کو اور بلا وجہ جاگنے کو ناپسند کرتے۔ عشاء کے بعد آپ ایز سون ایز پاسبل بستر پہ آتے، بستر پہ جب آتے تھے آپ داہنی کروٹ آپ لیٹتے تھے اور عام طور سے وضو کر کے آپ آتے تھے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں جب آپ بستر پہ آتے تھے اللہم بسمک اموت و احیا پڑھتے تھے، اٹھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھتے تھے، اور آپ معوذات پڑھ کے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کے اپنے پورے بدن پہ دم کر کے سوتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا، اور بہت کم سوتے تھے آپ۔ رات میں کبھی ایسا ہوتا تھا 1/3 1/3 سوئے پھر اٹھ گئے، کبھی ایسا ہوا کہ آدھی رات تک سوئے پھر اٹھ گئے، کبھی ایسا بہت کم ہوا کہ 2/3 حصہ آپ سوئے اور پھر اٹھے، لیکن رات میں ایک حصہ آپ کے لیے خاص تھا، آپ اٹھ کر کے تہجد پڑھتے، اور جب آپ تہجد پڑھتے تھے اللہ اکبر، علامہ اقبال نے کہا تھا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا، اللہ ہمارے نوجوانوں کو اس لذت سے بھی بہرور کر دے۔ نبی رات میں تہجد پڑھتے تھے، اور جب یہ تہجد آپ پڑھتے تھے تو جب آپ اٹھتے تھے فقام رویدن، بڑے آرام سے اٹھتے تھے، بیوی سو رہی ہے اٹھ گئی تو ٹھیک ہے، زبردستی نہیں اٹھاتے تھے آپ، اگر بیوی سو رہی ہے آپ کی اہلیہ سو رہی ہیں آپ آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے، وضو کرتے تھے اور تہجد پڑھنے لگتے۔ ایک رات ایسا ہوا اللہ کے پیارے نبی نے تہجد، آپ حضرت عائشہ کے پاس تھے، تہجد کا وقت ہوا، آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا ذرینی اتعبد لربی، اے عائشہ میری تہجد کا وقت ہو گیا، مجھے اپنے رب کے لیے تہجد کی نماز پڑھنا ہے، مجھے اپنے رب کی عبادت کرنا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی میں تو آپ کے قریب رہنا چاہتی ہوں، آپ کی قربت چاہتی ہوں، لیکن آپ اگر تہجد پڑھنے جانا چاہتے ہیں جس میں آپ کی خوشی اس میں میری خوشی۔ اللہ کے نبی اٹھے فقام فتطہر، آپ نے وضو کیا، تہجد کی نماز آپ پڑھنے لگے۔ تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی رونے لگے، اس قدر روئے حتی بلت سرا، آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ اتنی لمبی آپ نے تہجد کی نماز پڑھی کہ فجر کا ٹائم ہو گیا، حضرت بلال آئے، انہوں نے آ کر کے آپ کو بتایا کہ اے اللہ کے نبی فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے بلال آج میرے اوپر قرآن کی ایسی آیتیں اتری ہیں جو ان آیتوں کو پڑھے اور ان کے اندر غور نہ کرے اس کے اوپر بربادی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ عقل مند کون لوگ ہیں؟ جو زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے اور لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ تو راتیں ایسی ہوتی تھی اللہ، ان راتوں میں کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور دوران تہجد آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو کون تیرا حساب لینے والا ہے، کون تجھ سے پوچھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اسے تہجد کی نماز میں سورہ ابراہیم کی آیت پڑھی فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں اللہ جو میری پیروی کرے وہ میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ نبی نے رات میں تہجد پڑھی، 2 نبیوں کی دعاؤں کو پڑھا، نبی اپنی امت کے بارے میں سوچ کر کے رونے لگے، نبی نے رات میں آنسو بہائے ہمارے اور آپ کے لیے، اور ہم اور آپ اتنے بد نصیب، ہماری زندگی میں اس نبی کی سنتیں کہاں ہیں؟ ابھی ایک بیان میں نے سنا
ایک مردود، ایک بدبخت کا، اور اس طریقے کے بیان بازیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک بدبخت کا میں نے بیان سنا ہمارے نبی کے بارے میں، اس نے کہا کہ اب تو راوڑ کے بجائے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہمارے نبی کا اس نے نام لے کے کہا کہ ان کا پتلا جلنا چاہیے۔ یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں میرے بھائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل کردار سے دنیا ناواقف۔ مجھے یقین ہے اگر محمد رسول اللہ کی صحیح زندگی کو ان بدبختوں نے، ان مردودوں نے پڑھا ہوتا، ان کی زبان سے کبھی یہ جملے نہ نکلتے۔ کہیں نہ کہیں ہمیں اور آپ کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس اپنے بھائیوں تک، اپنے برادران وطن تک کیا اپنے نبی کی سیرت کو پہنچایا؟ نہ تو ہم نے کتابی شکل میں پہنچایا، نہ اپنے عمل کے ذریعے پہنچایا کہ نبی کی زندگی کیسے۔ اللہ کے پیارے نبی راتوں میں اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں میرے بھائی۔ حضرت جبریل آ کے پوچھ رہے کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا کہ اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دلواتا حضرت جبریل کے ذریعے، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، اے محمد رسول اللہ پریشان نہ ہو، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے، خوش کر دیں گے۔ تو یہ تھی نبی کی گھر کی زندگی۔ اللہ کے نبی اپنے گھر میں ایک شوہر کی حیثیت سے کیسے، ایز اے ہسبینڈ آپ کیسے؟ آپ فرماتے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے سب سے اچھا ہو، اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں تم میں اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے۔ بھائی 9 بیویاں تھیں نا آپ کی، دنیا آج اعتراض کر رہی ہے کہ نبی کی 9 بیویاں کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ نبی کی 9 بیویاں 9 الگ الگ کلچر سے ہیں۔ اس میں یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ بھی ہے، اس میں آپ کے کٹر دشمن، کبھی کسی زمانے میں کٹر دشمن تھے حضرت ابو سفیان، ان کی بیٹی حضرت جویریہ، نہیں معاف کی، حضرت ام حبیبہ بھی ہے۔ اس میں آپ کے پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش بھی ہیں۔ یہ 9 بیویاں جو آپ کی ہیں، الگ الگ کلچر، الگ الگ خاندانوں سے ان کا تعلق ہے۔ ظاہر ہے ہماری ایک بیوی ہوتی ہے، ہم بہت ساری چیزوں میں اس کے ساتھ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، نوک جھوک ہوتی ہے۔ یہ 9 الگ الگ کلچر سے آئی ہوئی بیویاں ہیں۔ نبی نے کتنے صبر و تحمل کے ساتھ ان بیویوں کو رکھا ہوگا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں عورت حیض کی حالت میں ہوتی تھی، ناپاک سمجھتے تھے لوگ۔ ناپاک اس معنی میں کہ اس کا کھانا الگ، اس کا پانی الگ، اس کا برتن الگ۔ اس ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم کیا دی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور پیالے سے پانی پیتی تھی، اور جہاں میں منہ لگاتی تھی اللہ کے پیارے حبیب وہیں منہ لگاتے تھے۔ میں گوشت کھاتی تھی، ہڈی پہ گوشت تھوڑا سا کھاتی تھی، باقی بچا کے میں اللہ کے پیارے نبی کو دیتی تھی، اور جہاں سے میں نے منہ لگایا ہوتا تھا وہیں سے اللہ کے پیارے نبی اس گوشت کو کھا لیتے۔ آپ سے پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبت دنیا میں کس سے ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے۔ بیوی سے محبت ہے، اور محبت کا اظہار بھی آپ کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صاحب بیوی سے محبت ہے تو یہ پرائیویٹ بات ہے، لوگوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے، کسی نے پوچھا تو آپ نے بتا دیا کہ میں عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کا اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ۔ کبھی بیویوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ آپ نے نہیں دکھایا۔ مسجد نبوی میں عید کا موقع ہے، حبشی لوگ آئے ہیں، نیزے اور برچی کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کی نظر پڑ گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ دیکھنا چاہتی ہوں؟ کہا کہ ہاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب اللہ کے نبی کے کمرے سے حضرت عائشہ اس حبشیوں کے کھیل کو دیکھ رہی ہیں، اور اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور حضرت عائشہ آپ کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر کے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اور جب تک حضرت عائشہ خود سے تھک نہیں گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہٹے۔ اللہ اکبر، کیا اخلاق تھا۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، آپ نے کہا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا۔ آج ہمارے یہاں لوگ بیوی کا معاملہ آتا ہے نا تو ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے بیوی کے وہ باس ہیں، بیوی جو ہے نوکرانی ہے وہ آقا ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ شریک حیات، یہ ہم سفر کا رشتہ ہے۔ اس کو غلام اور اس کو آقا کا رشتہ مت بناؤ۔ نبی نے اس کو محبت کا رشتہ بنایا، محبت کا رشتہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک باپ کی حیثیت سے اللہ کے پیارے نبی کیسے تھے؟ اللہ کے پیارے نبی 4 بیٹیوں کے باپ تھے۔
آج بیٹیوں کا باپ ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے میرے بھائیوں، اور میں ایک بات بڑے یقین کے ساتھ آپ سے کہہ دیتا ہوں، زمانہ بہت فتنوں کا ہے۔ آپ نے لاکھ اپنے بچیوں کو نقاب پہنایا ہوگا، لیکن اگر آپ نے اپنی بچیوں کو دینی تربیت نہیں دی ہوگی، آپ کی بیٹی نقاب پہن کر کے گھر سے نکلے گی تب بھی وہ غلط کاموں سے نہیں بچ پائے گی۔ آج آپ یقین کریں، کل کا واقعہ بنارس میں ملدیہ چوراہے پر میں کسی کام سے گیا، ایک لڑکی جو سر سے پیر تک مکمل نقاب میں، ہاتھوں میں دستانہ بھی ہے اور پیروں میں موزہ بھی ہے، گھر سے پورے اسلامی پردے کے ساتھ نکلی ہے، پیچھے اسکول اور کالج کا بیگ بھی ہے اور موبائل پر کسی سے بات کر رہی ہے، اور اس کے برابر میں غیر مسلم لڑکا بھی چل رہا ہے۔ میں نے محسوس کر لیا کہ وہ اسی لڑکے سے بات کر رہی ہے اور شاید اس سے ملاقات کا معاملہ طے ہو رہا ہے۔ اب تو آنکھیں عادی ہو گئی اس طریقے کے واقعات میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ گھر سے نقاب پہن کر کے نکلنا یہ کافی نہیں ہے۔ تربیت کیا کی ہے آپ نے؟ ہمارے یہاں تربیت کے نام پہ زیرو ہے صاحب۔ گھر میں ہماری لڑکیوں نے بس مولوی صاحب سے، حافظ جی سے قرآن پڑھ لیا، ہو گیا، ہوگی تربیت۔ آپ کی بیٹی نے رٹو طوطے کی طرح قرآن پڑھ بھی لیا، دو چار اردو کی کتابیں پڑھ بھی لی، اس سے دین کی تربیت نہیں ہو جائے گی۔ وہ اسکول گئی، وہ کالج گئی، وہ یونیورسٹی گئی، جہاں بھی گئی اسے کہیں دین نہیں ملا۔ اسے انسٹاگرام نے بھی بے حیائی سکھائی، اسے فیس بک نے بھی بے حیائی سکھائی، اس کی سہیلیوں نے بے حیائی سکھائی، اس کے ماحول میں بے حیائی ملی۔ اسے حیا کا سبق کون دے گا؟ اس کی ماں دے گی۔ اس کو حیا کا سبق کون دے گا؟ اس کا باپ دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی نے اپنی چاروں بیٹیوں کی جو تربیت کی ہے وہ قابل غور ہے۔ آپ کی دو بیٹیاں، عثمان غنی جیسے دولت مند انسان سے ان کا نکاح ہوتا ہے۔ کوئی ایک واقعہ لا کے دکھا دو کہ اللہ کے پیارے نبی کی یہ دو بیٹیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم ایک امیر گھر میں جاتی ہیں، ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک مڈل کلاس گھر سے وہ ایک امیر گھر میں جاتی ہیں، مگر میاں بیوی کے درمیان کبھی کوئی انبن نہیں ہوتی ہے۔ یہ تربیت تھی اللہ کے پیارے نبی کی، یہ تربیت تھی حضرت خدیجہ کی۔ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا، ان کی شادی حضرت علی سے ہوتی ہے، اور حضرت علی فائنینشلی بہت کمزور ہوتے، بہت غریب ہوتے ہیں، مگر کبھی بھی پیسے کو لے کر کے، دولت کو لے کر کے میاں بیوی کا کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ یہ تربیت تھی اللہ کی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئیں، وقت اگر پورا ہونے لگے مجھے اشارہ کر دیجیے۔ حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئیں، کہا ابا جان معلوم ہوا اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں، حضرت عائشہ کو پیغام دیا انہوں نے کہ معلوم ہوا ہے کہ کچھ غلام آئے ہیں، آپ کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے سارے کام کرتی ہے، اگر کوئی غلام ایکسٹرا ہو تو مجھے بھی مل جائے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، آپ پہنچے اپنی بیٹی کے گھر۔ بخاری کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث مسند احمد میں اور تفصیل کے ساتھ۔ آپ بیٹی کے گھر پہنچے، حضرت علی کہتے ہم دونوں میاں بیوی بستر پہ پہنچ چکے تھے، اللہ کے نبی بستر پہ آئے ہم دونوں۔ آپ نے کہا اے میری بیٹی فاطمہ، اے میرے داماد علی، میرے پاس غلام ضرور آئے ہیں، لیکن میرے اصحاب صفہ جو میرے شاگرد ہیں، جو دین سیکھنے والے میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میرے طلباء ہیں، ابھی ان کو دین سکھانا ہے، ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، ان کی بود و باش کا انتظام کرنا ہے، ابھی میرے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ میں تم کو غلام دے سکوں۔ اے میری بیٹی فاطمہ، میں اس سے اچھا طریقہ تم کو بتا رہا ہوں، جب تم بستر پہ سونے جاؤ 33 مرتبہ تم سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار تم الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں کسی غلام کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ تربیت تھی اللہ کی۔ ایک مرتبہ آپ حضرت فاطمہ سے ملنے کے لیے گئے، آپ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ کے دروازے پر کوئی پردہ ہے، اس پہ ڈیزائن بنا ہوا ہے۔ آپ نے وہ پردہ دیکھا، آپ وہیں سے واپس چلے آئے۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا کہ میرے ابا جان آ کر کے واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ نے فوراً حضرت علی کو بھیجا، جا کے پوچھی اللہ کے پیارے نبی ہمارے گھر سے واپس کیوں چلے گئے؟ آپ نے فرمایا اے علی، جب میں اپنی بیٹی کے گھر پہنچا، رأیت علی بابہا سترا موشیا، میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کے گھر پہ ڈیزائن دار پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ اے علی، میں نے تو اپنی بیٹی کو کبھی دنیا دار نہ بنایا تھا، میری بیٹی کب سے دنیا دار بن گئی؟ مالی ولی دنیا، جب میں نے دنیا سے اپنا ناتا نہیں جوڑا، میری بیٹی کب سے دنیا دار بن گئی؟ آج ہم دیکھتے ہیں اسی سماج اچھے دیندار گھروں کی لڑکیاں شادی ہوئی، شوہر کے ساتھ ہنی مون منا رہی، اس کے فوٹوز اسٹیٹس پہ ڈال رہی،
جیس کی پیڈ پہن کر کے، ٹی شرٹ پہن کر کے، بڑے اچھے دیندار گھروں کی لڑکیوں کے بارے میں رپورٹ آئی. یہ کیا ہے میرے بھائی؟ شادی ہوتے ہی تربیت ختم ہو گئی. اگر تربیت ہوئی ہوتی تو وہ اپنے سسرال جا کے بھی اسی تربیت پر قائم رہے. اسی لیے میری بات نوٹ کر لو، اور آنے والے 10-20 سالوں میں اگر آپ نے اس طرف دھیان نہیں دیا، میں بہت بڑی تعداد میں محسوس کر رہا ہوں ہماری قوم کی بیٹیاں، ان کی دین کی عمارت اتنی کمزور ہے، بس ایک دھکا دینے کی ضرورت. ایک بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں اور لڑکے ایسے ہیں جو مسلمان گھر میں پیدا تو ہوئے، جن کا نام تو مسلمانوں والا ہے، جن کے ماں باپ تو مسلمان ہیں، مگر مینٹلی، ذہنی طور پر اسلام سے بالکل دور ہے. انہیں اسلام کی باتیں بکواس لگتی ہیں، انہیں قرآن کی باتیں بکواس لگتی ہیں، انہیں اسلام کی باتیں بکواس لگتی ہیں. اب ایسے کمزور ایمان والے نوجوان لڑکیوں کو اگر کوئی ذرا سا بہلا دے، پھسلا دے، تو اس کو مرتد ہونے میں دیر نہیں لگتی. اسی لیے نبی کی گھریلو زندگی کی بات آئی ہے تو سن لو. نبی کا گھر ماربل والا تو نہیں تھا، نبی کے گھر میں ڈیکوریشن تو نہیں تھا، نبی کے گھر میں قیمتی جھاڑ اور فانوس تو نہیں تھے، نبی کے کمرے بڑے چھوٹے چھوٹے، نبی کا گھر بڑا کمزور، مگر نبی کا گھر قرآن و سنت سے آباد رہتا تھا میرے بھائی. نبی کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا تھا، قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی. اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی کی بیویوں سے کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اے نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور جو حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کا تم ذکر کیا کرو، اس کو تم یاد کیا کرو. میرے پیارے بھائیوں، بینی پور کے میرے ساتھیوں، سال میں ایک بار جلسہ کرا لینے سے آپ کی قوم کی اصلاح ہونے والی نہیں ہے. آپ اپنے گھر کی عورتوں کو دیندار بنانا ہے تو وقتاً فوقتاً گھر کے اندر بھی کچھ دینی پروگرام ہوتے رہیں، کچھ دین کی باتیں ہوتی رہیں. ہو سکے تو اپنے گھر کی ایک لڑکی کو دین کے علم میں بھی لگاؤ، ایک لڑکی کو آپ عالمہ بناؤ، تاکہ وہ لڑکی گھر کے اندر کوئی غیر شرعی چیز دیکھے تو اس کو روکے. ایسا ماحول میرے بھائیوں بناؤ، تب جا کر کے آپ کا گھر صحیح ہو سکتا ہے. تو نبی نے ایک باپ کا فرض بھی بہت اچھے طریقے سے بیٹیوں کی شادی کیا. بیٹے جو پیدا ہوئے، اللہ کی مرضی، سب اللہ کو پیارے ہو. ایک بیٹا پیدا ہوا ابراہیم نام، یہ حضرت ماریا کے پیٹ سے پیدا ہوا. نبی نے بڑے پیار سے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا. یہ بیٹا 1.5 سال کا ہوا. عرب کے دیہات میں دستور کے مطابق دائی کے پاس آپ نے بھیجا تھا، وہاں دودھ پیتا تھا، وہیں پرورش پاتا تھا. بچہ بیمار پڑ گیا. اللہ کے نبی اپنے بیمار بیٹے کو دیکھنے کے لیے گئے. بیمار بیٹا آپ کا ابراہیم آپ کی گود میں ہے اور آخری سانسیں لے رہا ہے، دم توڑ رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی ہیں لیکن باپ بھی ہیں. اپنے بیٹے کو آپ نے اس منظر، اس حالت میں دیکھا. حدیث کے الفاظ ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ کی آنکھوں سے ففاضت عینا، آنسو بہنے لگے. آپ نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کا دم ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اور جب بیٹے کا دم ٹوٹ گیا آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون. اے میرے بچے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. یہ سبق بھی دیا تھا اللہ. اولاد چھن بھی سکتی ہے، بیٹا آپ کا چھن بھی سکتا ہے، صبر کیسے کرنا ہے، ایک باپ کا کیا فرض ہونا چاہیے اس موقع پر، یہ بھی نبی نے ہم کو سبق دیا. اور ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم. ایک شوہر کی حیثیت سے آپ نے سن لیا، ایک باپ کی حیثیت سے سن لیا. نبی ایک بیٹے کی حیثیت سے کیسے؟ نبی یتیم تھے، ماں کو نہیں، آپ نے ماں کو 6 سال کی عمر میں کھو دیا. آپ نے باپ کو تو پایا ہی نہیں، آپ نے باپ کا سایہ نہیں. آپ یتیم تھے، اور یتیم سے بڑھ کے یتیم کا درد کون سمجھ سکتا ہے؟ اسی لیے یتیموں کے حقوق آپ نے بیان کیے. آپ نے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا. آپ نے دونوں انگلیوں کو اس طریقے سے ملا کے کہا یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہے. یتیموں کے حقوق آپ نے بیان کیے. ماں کا آپ کو یاد کرتے تھے، ماں کو آپ یاد کرتے تو رونے لگتے. ایک بار آپ نے صحابہ کو ساتھ میں لیا، ماں کی قبر پہ آپ گئے.
اور قبر پہ جا کے ماں کو یاد کیا اور رونے لگے، اور روتے ہوئے اپنے صحابہ سے کہا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے، میرے رب نے مجھے اجازت نہیں دی۔ اللہ کے فیصلوں کے آگے، اللہ کے قانون کے آگے اللہ کا نبی بھی مجبور ہے میرے بھائی۔ اللہ نے اپنے نبی کو اجازت نہیں دی، ظاہر ہے نبی کے دل میں بھی ایک بیٹے کا دل دھڑکتا ہے ماں کے لیے۔ اللہ نے کہا نہیں، آپ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، اگر آج آپ کی ماں مسلمان ہے، آپ کا باپ مسلمان ہے، اور دنیا میں ہے یا دنیا میں نہیں ہے، آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے کم سے کم اپنی ماں کے اوپر رحم کے لیے اور ماں کی مغفرت کے لیے، باپ کی مغفرت کے لیے آپ دعا کر سکتے۔ پیارے نبی کو اپنی ماں کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں ممبئی میں، مجاہد بھائی، پہلے وہ نان مسلم تھے، اسلام انہوں نے قبول کیا، اسی چندولی کے رہنے والے ہیں، ممبئی میں رہتے ہیں۔ کبھی کبھی بات ہوتی ہے، ان کی ماں اسلام نہیں لائی، پتہ نہیں ابھی اس وقت ادھر بیچ مجھ سے ملاقات بات چیت نہیں ہوئی ہے، کبھی کبھی یاد کرتے تھے تو رونے لگتے تھے کہ مولانا دعا کیجیے میری ماں کو اللہ ہدایت دے، میری ماں اسلام سے قریب ہے، بس اسلام قبول کر لے، میری ماں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ایک بیٹے کے دل میں درد ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی ماں کو یاد کیا، ماں کی قبر پہ گئے مگر ماں کی مغفرت کی اجازت نہیں ملی۔ باپ کا آپ نے سایہ نہیں پایا۔ ابو طالب نے باپ کی طرح آپ کو پالا تھا۔ ابو طالب کی کئی اولادیں تھیں۔ بعد میں جب آپ جوان ہوئے اور اس لائق ہوئے کہ اپنے چچا کا سہارا بن سکیں، چچا کا بوجھ کچھ کم کر سکیں، آپ نے حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا، اور اپنے چچا کا وہ احسان جو باپ کے جانے کے بعد اور دادا کے جانے کے بعد چچا نے نبھایا تھا، اس احسان کو اتارنے کی آپ نے کوشش۔ حضرت علی کی پرورش آپ نے۔ اتنا ہی نہیں، ماں کو آپ نے نہیں پایا، جو عورتیں آپ کی رضائی ماں تھی جنہوں نے دودھ پلایا تھا، ان عورتوں کو آپ نے اپنی سگی ماں کا درجہ دیا۔ کبھی وہ آتی تھیں، اللہ کے پیارے نبی اپنی چادر بچھا لیتے تھے ان کے احترام میں، ان کے سمان میں۔ میرے عزیزوں، تو یہ ماں اور باپ کا یہ آپ کی نظر میں مقام تھا، اور دنیا کو آپ نے سبق دیا کہ دنیا میں کبھی بھی ماں باپ کا دل مت دکھا۔ ماں باپ غلط ہو سکتے ہیں، ان کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، ان کی باتیں کڑواہٹ بھری ہو سکتی ہیں، مگر آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ماں باپ کا دل دکھائیں، ان سے رشتہ توڑیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کریں۔ اس بات کی اجازت اسلام آپ کو نہیں۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کے پیارے حبیب کی یہ گھریلو زندگی تھی۔ اس گھریلو زندگی میں کوئی تصنع نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی ڈپلیکیٹ چیز نہیں ہے، یہ بالکل پیور زندگی ہے۔ جیسے آپ باہر دکھتے تھے ویسے گھر میں دکھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ باہر آپ بہت اچھے اور گھر والوں کے لیے بہت سخت ہے، نہیں۔ حضرت انس صاحب کے 10 سال آپ کی خدمت کرنے کے بعد رپورٹ دیتے ہیں کہ 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی ہے، نبی نے کبھی 10 سال میں مجھے نہ ڈانٹا ہے، نہ مارا ہے، نہ کبھی کسی بات پر مجھ سے پوچھا ہے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، کیوں نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے پیارے نبی کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ ہم اپنی گھریلو زندگی میں بھی اللہ کے نبی کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں۔